ابو ودا انتہائی خوبصورت جوان مال دولت رکھنے والا، اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے۔ ایسی بیوی جو سلیقہ شعار شریر کے پابند تھی، خوبصورت تھی، فوت ہونے کے بعد اس کی زندگی کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے۔ دوست باپ قریب آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، لیکن ابو ودا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوست باپ قریب آ کر دولت دیتے ہیں، مال و دولت دیتے ہیں چند دن کے لیے، پھر اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن ابو ودا کو ساری زندگی تاریک نظر آ رہی تھی، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وقت کے ولی حضرت سعید بن مسیب سلام اللہ علیہ ان کے مجلس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے بندے تھے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو رسول اللہ دیکھ دیتے تھے، حضور پاک بڑے خوش ہوتے۔ اور وقت کا جو بادشاہ مروان تھا اس نے ان سے غیر شرعی بیعت لینی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کوڑے کھانے برداشت شریعت سے ہٹ کر کام نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا شخص تھا جس کے سامنے 50,000 درہم صدقے کی آتے، یہ دیکھ کے بغیر ان کو صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ اپنی ملکیت کے آتے پھر بھی دیکھ کے بغیر صدقہ کر دیا، اتنا بڑا چوٹی کا عالم تھا۔ ابو ودا کہتا ہے کہ میں ان کی محفل میں چلا گیا، پہلے کیونکہ ان کی مجلس میں جایا کرتا تھا۔ محفل ختم ہونے کے بعد مجھ سے بات کرتے ہیں، کہاں تھے؟ میں نے کہا میری بیوی فوت ہوگی۔ کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ آپ کو ضرور تکلیف ہوگی، آپ باہر نکلتے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ ایسے شخص تھے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے بندے تھے کہ 30 سال سے یہ اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں نہیں گئے تھے۔ کہا تم جوان اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ ابو ودا کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے جواب دیا، حضور کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کچھ نہیں۔ کہا شادی نہیں کرنا چاہتے؟ کہا میرے جیسا غریب 2 ٹکے کا بندہ جو وہ 1 ٹکا نہیں رکھتا اپنے پاس، سب کو پتہ ہے کہ بیوی فوت ہونے کے بعد میری حالات کیسے ہوگی، کون رشتہ دے گا؟ کہا اگر میں دے دوں تو؟ فرماتا ہے جب یہ بات میں نے سنی تھی میری تبک روشن ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حضور جیسے آپ کا حکم۔ آپ نے فوراً لوگوں کو بلایا، مجلس دوبارہ قائم کی، اس مجلس کے اندر میرا اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا۔ کہا اس کے بعد میں اپنے گھر میں آ گیا، سوچنے لگا کہ مجھے کچھ ولیمہ کے لیے کرنا چاہیے۔ میں نے قرض کے لیے سوچا، لیکن میں نے کہا کون مجھے قرض دے گا؟ سب کو پتہ ہے یہ 1 ٹکا نہیں کما سکتا، یہ تو پیسے دیے تو ختم ہو جائیں گے۔ لہذا اسی عالم کے اندر رمضان روزے کا ٹائم آ گیا، میں نے روزہ افطار کیا، میرے پاس صرف زیتون کا تیل تھا اور 1-2 کھجوریں تھی۔ اس کے بعد بیٹھا سوچ رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں آواز دیتا ہوں کون؟ جواب آتا ہے سعید۔ اس وقت میری سوچ میں سارے سعید آتے ہیں کہ کون سا سعید ہو سکتا ہے، لیکن سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ذہن میں بات نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے وہ تو گھر سے نکلتے نہیں ہیں، 30 سال سے نہیں نکلے، مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں نہیں گئے۔ لیکن دروازہ کھول تو میں دیکھتا ہوں سامنے کھڑے ہیں، حضور آپ کیوں آئے؟ میرے ذہن میں فوراً آتا ہے شاید اس لیے آئے ہیں کہ تین کو نکاح تو کر دیا جلد بازی میں، اب پتہ چلا کہ میں نے غلط جگہ نکاح کیا تو یہ فسخ کرنے آئے۔ لیکن بس میری سوچ میں ہی تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اندر کیا، کہا تیری یہ جوان بچہ جو اس جوانی کے عالم میں شادی شدہ ہے بغیر بیوی کی رات کیسے گزارے گا؟ میں اس لیے اپنی بیٹی تیرے در پہ چھوڑنے آیا ہوں۔ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں نے ماں کو آواز دی، ماں مجھے کہتی ہے مجھے اپنے دودھ کی، میں تجھے قسم دیتی ہوں 3 دن سے پہلے تو اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، میں شوق پورے کروں گا۔ وقت کے ولی کی بیوی بیٹی ہمارے گھر میں میری بیٹی بن کر آئی ہے، لہٰذا میں اسے سجاروں گی، سنواروں گی، بہت زیادہ سے تیار کروں گی۔ محلے والوں کو پتہ چلا، سارے محلے کی عورتیں دوڑی دوڑی ہمارے گھر میں پہنچ جاتی ہیں، چہچہا ہو جاتا ہے، رونقیں آ جاتی ہیں، خوشی آ جاتی ہے۔ 3 دن کے بعد وہ میرے لیے دلہن تیار ہوتی ہے۔ جب میں جاتا ہوں اندر کمرے کے اندر، گوئے میں دیکھتا ہوں چاند میرے گھر میں اترا ہے، شریر کے پابند، قرآن کے حافظہ، عالمہ، اور ایک ایسا انگ تھا کہ کیا بتاؤں میں، لگتا تھا جیسے پورا نور میرے گھر میں اترا ہے۔ قریب میں جاتا ہوں، بات کرتا ہوں، زبان سے ایسے موتی نکلتے ہیں کہ مجھے اس کے باپ کی یاد تازہ آ جاتی ہے۔ میں نے زمانے میں ایسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی، ایسی سیرت و کردار اخلاق والی، ایسی علم اور بعمل میں نے عورت نہیں دیکھی۔ کہا میری زندگی میں رونقیں آ گئی، دن گزرتے گئے، ایک سے ایک دن بڑھ کر آتا، اگلا دن آتا اس سے خوش، اگلا دن آتا اس سے خوش، بڑی خوشی میں زندگی گزار آتا۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد پھر میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولتا ہوں، پھر وہی حضرت سعید بن مسیب سلام اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور آپ آ گئے، مجھے بتاتے میں آ جاتا۔ کہا اب میرا یہاں آنا حق بنتا ہے کیونکہ اس گھر کے اندر میری بیٹی ہے۔ جناب اندر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حالات ہے؟ میں نے کہا حضور بتا نہیں سکتا کہ کیسی گزری ہے زندگی، سوچوں سے بھی زیادہ اچھی، جنت میں بھی شاید ایسی زندگی میسر نہ ہے، اتنی خوبصورت زندگی گزری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا غلطی نظر آئی ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا اگر میری بیٹی میں کچھ غلطی نظر آئے تو اس کو بالوں سے پکڑ لینا اور اس کے بال نکال دینا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر چلے گئے۔ وقت کا ولی جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ دیکھ لیتے تو حضور پاک سے پسند فرما لیتے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے بادشاہ کے آگے اپنا سر جھکانا گوارا نہ کیا، اس کے سامنے دولت کے انبار لگے رہتے، یہ نظر اٹھا کر نہ دیکھتا اور اس کو صدقہ کر دیتا۔ ایسا شخص اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر رہا ہے؟ مجلس میں لوگوں کو بلا کر نکاح کر رہے ہیں، رخصتی کیسے ہو رہی ہے؟ بڑی بڑی باراتیں جا رہی ہیں؟ نہیں، خود اس کے اپنے داماد کے گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور کون سا بندہ منتخب کیا؟ آج کے جو ہمارے پیشہ ور علماء ہیں، پیشہ ور خطباء ہیں،
پیشہ ور نعت خوان ہیں، پیشہ ور قراء ہیں، پیشہ ور جو پیران ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں جن کے اسلامی لباس ہے، اپنی بیٹیوں کے رشتے کیسے کرتے ہیں. بڑے بڑے کل دیکھتے ہیں، محلات دیکھتے ہیں، اونچے اونچے لوگ دیکھتے ہیں، پینٹ شرٹ والے داڑھی مون دیکھتے ہیں، ان کے جا کر گھر میں بیٹیوں کے رشتے ہوتے ہیں اور پھر بڑی ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ شادی ہوتی ہے. لیکن یہ وقت کا ولی دیکھیں اپنی بیٹی کا کیسے نکاح سادگی ساتھ کر رہا ہے، اور ساتھ میں خود کوئی برات نہیں، خود اپنی بیٹی کو لے کر داماد کے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں. داماد بھی کیسا تھا کہ اس پتہ تھا کہ یہ ایسا بندہ ہے میرا داماد کہ اس کا دل کا رب کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، اتنا پاک باز ہے، صاف گو ہے، سیرت والا ہے، اس لیے اپنی خوبصورت بیٹی اس کے حوالے کر دی. تو یہی تو شریعت کہتی ہے، جہاں پہ اچھی جگہ دیکھو دین کے لحاظ سے وہاں رشتے کیا کرو، رشتے دیا کرو. اور آج کا ماحول آپ کے سامنے کیسے بن چکا ہے. آج وقت کی ضرورت ہے، دوبارہ پلٹ کر ہمیں اسی نگر پہ جانا پڑے گا، اسی نگر پر جا کر ہمیں بات کرنی ہوگی، اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنے ہوں گے. شریعت نے جو ہمیں راستہ دیا اس پر چلنا ہوگا تو سکون آ سکتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا زندگی میں بے سکونی ہوگی. آئیں پلٹ کر سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس سیرت کے ایک ایک لفظ پر دھیان دیں، توجہ دیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں.